درس سیرت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارت ہے ان کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح طبہ حمیری جو کہ حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 3-4 سال کے بعد کا تقریباً واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ سیف ذی یجن ان کا خاندان پہلے یمن کا بادشاہ تھا، لیکن بیچ کے اندر جو ہے حبشیوں نے یمن پر قبضہ کر لیا تھا، تو پھر جو ہے جب دوبارہ ان کو طاقت حاصل ہوئی تو انہوں نے جو دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور جو ہے حبشیوں کو وہاں سے نکال لیا۔ تو عرب کے جو ہے کئی لوگ، کئی سردار جو کہ مبارکبادی دینے کے لیے سیف ذی یزن بادشاہ کے پاس میں پہنچے، تو ان سرداروں کے اندر جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ جب حضرت عبد المطلب اور سردار مکہ جو کہ سیف ذی یزن کے دربار میں پہنچے اور ان سے بات چیت کی، تو سیف ذی یزن جو ہے حضرت عبد المطلب سے بہت متاثر ہوا اور انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے 1 مہینے تک جو ہے میرے مہمان ہیں، آپ لوگ جہاں چاہے رہیں، میری جو نعمتیں جو ہے کھانا ہے چاہے کھائیں۔ تو 1 مہینے تک جو ہے آپ کا قیام اس کے پاس میں رہا، لیکن حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں سیرت ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ ہے کہ 1 مہینے تک جو ہے نہ بادشاہ ہمیں اپنے پاس میں بلاتا اور نہ ہم کو جو ہے جانے کی اجازت دیتا۔ تو ہم لوگ جو ہے بڑے پریشان تھے کہ اچانک ایک دن جو ہے بادشاہ نے مجھے اکیلے بلایا اور کہا کہ میں تم سے جو ہے کچھ راز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کو جو ہے صرف ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ہم اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو وہ کتاب نہیں دکھاتے، اور وہ کتاب جو کہ ہمارے علاوہ جو ہے کوئی نہیں پڑھ سکتا، اور اس کے اندر جو ہے تمہارے متعلق کچھ چیزیں گئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بادشاہ تمہیں خدا خوش رکھے، وہ چیز کیا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ جب تہامہ کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے کندھوں کے درمیان ایک نشان ہوگا، وہ سارے عرب کا سردار ہوگا اور اس کے ذریعے جو ہے تمہیں بھی سرداری اور قیادت نصیب ہوگی قیامت تک۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بادشاہ اگر اجازت دے تو اس کی اور تفصیل مجھے بتائیں۔ تو سیف ذی یزن کہتے ہیں کہ اس بچے کی پیدائش کا زمانہ قریب آ چکا ہے، یا وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس کا نامی محمد ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر حضور کا نام بھی جو ہے لکھا ہوا تھا، اس کا نامی محمد ہے، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے نشان ہوگا جس کو ہم مہر نبوت کہتے ہیں، اور اس کا والد اور اس کی ماں جو ان کے والد اور ان کے ماں جو ہے ان دونوں کا جو انتقال ہو جائے گا، اور ان کے چچا اور ان کے دادا جو ان کی پرورش کریں گے، وہ خدا رحمان کی عبادت کرے گا اور شیطان کو ٹھکرا دے گا، آگ کو بجھا دے گا، بتوں کو توڑ دے گا، اس کی بات فیصلہ کن ہوگی اور اس کا جو ہے ہر حکم مانا جائے گا۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بادشاہ تیرا سایہ سلامت رکھے اور تو ہمیشہ جو کہ آباد رکھے، کیا آپ جو کہ اس بشارت کی اور مزید وضاحت کر سکتے ہیں؟ تو سیف ذی یزن کہتا ہے کہ اس غلافوں والے گھر کی قسم، اے عبد المطلب تو ہی اس بچے کا دادا ہے۔ یعنی بادشاہ نے جو نشانیاں دیکھی تو اس سے وہ پہچان گیا، اور اس نے کہا کہ اس غلافوں والے یعنی خانہ کعبہ کی قسم، اے عبد المطلب تو ہی اس کا جو کہ دادا، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں۔ تو یہ سن کر جو حضرت عبد المطلب سجدے میں گر پڑے۔ اب یہ سمجھے کہ سجدہ کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی، لیکن گزشتہ شریعتوں کے اندر جو ہے سجدہ تعظیم میں جائز تھا، اور حضرت عبد المطلب کا زمانہ تھا وہ تو زمانہ فطرت تھا جس کے اندر جو ہے کوئی دین تھا نہیں۔ تو اب جو کہ حضرت عبد المطلب یہ سن کر جو ہے سجدے میں گر پڑے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سر اٹھائیے، آپ کا سینہ جو ہے ٹھنڈا ہو، کیا آپ نے اس چیز کو محسوس کیا جس کا میں نے آپ کو ایسا اپنے ذکر کیا؟ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بے شک بادشاہ، میرا ایک بیٹا تھا جس پر جو کہ میں بہت فریبتا تھا، میں نے اس کی شادی ایک پاک دامن عورت سے کی تھی جس کا نام جو ہے آمنہ بنت وہب تھا۔ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام میں نے محمد رکھا۔ ان کے ابو اور ان کے والدہ دونوں فوت ہو چکے ہیں، اور میں اور اس بچے کا چچا اس کی جو ہے کفالت کرتے۔ ان کے کندھوں کے درمیان ایک نشان ہے، اور ان کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو تم نے بیان کی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر اپنے اس بچے کی حفاظت کیا کرو اور یہود سے جو ہے احتیاط برتنا، کیونکہ وہ اس کے جو ہے دشمن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کو جو ان پر کبھی غالب نہیں ہونے دے گا۔ اور جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہے ان کو جو ہے اپنے ساتھیوں کو بھی مت بتانا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے حسد کرے اور تم کو یا تمہاری جگہ اس پوتے کو جو ہے نقصان پہنچائے۔ اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے سارے سرداروں کو بلایا اور سب کو جو ہے 100 اونٹ اور 10 غلام 10 باندھ دیا، اور جو ہے 10 رتل سونا 10 رتل چاندی دی، اور حضرت عبد المطلب کو جو ہے
ہر ایک سے جو ہے 10 گنا زیادہ دیا، یعنی جتنا سب لوگوں کو دیا اس کا جو ہے 10 حصہ جو ہے حضرت عبد المطلب کو دیا، اور ان کو کہا کہ آئندہ سال جو ہے پھر دوبارہ میرے پاس میں آنا اور اس بچے کے بارے میں جو کہ مجھے بتانا، اور اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں جو ہے اس بچے کے اعلان نبوت سے پہلے، یعنی جس وقت وہ اعلان کرے گی کہ میں نبی ہوں اس سے پہلے میرا انتقال ہو جائے گا، تو میں جو ہے یمن سے جا کر جو ہے یثرب، یعنی جو آج کے مدینہ المنورہ ہے، وہاں میں جاتا اور اس یثرب کو جو ہے اپنا دارالسلطنت یعنی اپنے کیپٹل بناتا، کیونکہ ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہجرت کر کے جو ہے مدینہ شریف جائیں گے۔ تو یہ جو ہے ساری چیزیں جب بیان کی تو حضرت عبد المطلب جو ہے بڑے ہی خوش تھے، اور آپ نے راستے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ساتھیوں، جو بادشاہ نے مجھ سے جو ہے مجھ کو تم سے کئی گنا زیادہ جو انعام دیا ہے، اس پر حسد اور رشک مت کرنا، کیونکہ یہ مال اور دولت تو جو ہے ختم ہونے والی چیز ہے، اصل چیز تو وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، اور آپ نے اشارہ کیا کہ اصل چیز جو ہے آنے والی وہی اصل عزت ہے۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ وہ اصل چیز، وہ شرف جو آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ عنقریب جب اس کا وقت آئے گا تو بتا دیا جائے گا۔ اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا زمانہ تھا۔